اللہ 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 الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ بات یہ ہے کہ سابقہ گورنر زبیر جو نون لیگ کے سندھ کے گورنر تھے، ان کی نازیبا ویڈیو اس وقت گردش کر رہی ہیں۔ سوال میرا ایک ہے آپ لوگوں سے کہ اب میڈیا پہ یہ خبر کیوں نہیں شائع ہو رہی؟ وہ جیو اگر کسی مذہبی آدمی پر یا کسی عام آدمی پر کوئی کسی چیز میں ملوث پایا گیا، ذرا سا شبہ پایا گیا، کیا کرتے ہیں؟ یہ چیخ چیخ کے کہتے ہیں دیکھو ہم نے کہا تھا مدارس میں یہ ہوتا ہے، دیکھو ہم نے کہا تھا مولوی یہ کرتے ہیں، دیکھو ہم نے کہا تھا یہ کہ ان کے بارے میں کوئی نظام لانا چاہیے۔ اب کہاں ان کی غیرت مر گئی؟ اب تو حکومت اور شیخ رشید بھی کہتا ہے کہ وہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے اگر میں نے کچھ کہا تو وہ میرے راز کھول کے سامنے رکھ دے گا، کیونکہ ان کے کرتوتوں کا ان کو پتہ ہے۔ جو خود کہتا ہے کہ جس کو باہر سے دودھ مل جائے اس کو گھر پر بھینس باندھنے کی کیا ضرورت ہے، جو آج بھی بغیر شادی کے پھرتا ہے، بتاؤ وہ کیا کرتا ہوگا؟ وہ اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ یہ بہنیں ہیں ایک دوسرے کے، نہیں بولیں گی۔ اگر یہاں کوئی مذہبی آدمی ہوتا، ہر میڈیا چیخ رہا ہوتا جی، وہ سب سے پہلے وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا دوسرا راول پنڈی میں، وہ علامہ صاحب پہ جھوٹا الزام لگا تھا تو جیو نے سب سے پہلی جھوٹی خبر چلائی تھی۔ اب کہاں گنگے ہے؟ اب نہیں بولتا جیو، زبان پہ تالے لگ گئے؟ کیا پیسہ مل گیا؟ کہ اب ٹائم نہیں ہے بولنے کا؟ کیا اب تمہارا زیادہ نہ میڈیا کہاں چلا گیا؟ پیچھے سے پیسہ ہے۔ اب کہہ رہے کہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی گئی ہے، اب فیک لگ رہی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کرتے ہیں تو ان کا پیسہ بند ہو جائے گا۔ ہاں، اگر یہاں کوئی اسلام والا ہوتا، اسلام کے ساتھ کسی نے داڑھی رکھی ہوتی، اسلام کے ساتھ کسی کی مشابہت ہوتی، یہ چیخ چیخ کر کہتے کہ یہ کر دیا یہ اسلام والوں نے، ان کے بارے میں قانون۔ کیا ان کے بارے میں اب قانون نہیں آئیں گے؟ شرم آنی چاہیے۔ عمران خان صاحب ان سے پوچھیں، ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کو دیں۔ اب ان کو چاہیے ان سے بات کریں، اب کیوں نہیں کرتے ان سے بات؟ کیا یہ پیسہ دے رہے ہیں اور ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو؟ اگر آزاد میڈیا تو پھر کرو نا بات اس کے بارے میں بھی۔ چند لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، لیکن جس طرح کی وہ حرکت کر رہا ہے، دیکھا تم نے کس طرح وہ عورتوں کے ساتھ حرکتیں کر رہا ہے؟ اور یہ کل آ کے ہمیں اسلام سکھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں، ان سے بڑھ کر ہم اسلام جانتے ہو۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو اسلام والوں پر بولتے، علماء پر بولتے ہوئے۔ اس وقت ان کی زبانیں دراز ہو جاتی ہیں۔ آج کہاں گنگی ہو گئی ہیں، اب بولتے کیوں نہیں؟ یہ دوہرا معیار اچھا نہیں۔ بات کرنی ہے تو ان کے خلاف بھی کرو، بات ہو نہ ہو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، گناہ ہے، جو بھی کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہو، لیکن یہ مطلب نہیں غریبوں کو پکڑتے جاؤ اور امیروں کو چھوڑتے جاؤ۔ یہ غریبوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا رہے اور تم ان کو چھوڑتے جاؤ، اور ان کے جیسے دی چاہے ان کو چھوڑ دو، وہ اپنے کام کریں۔ ایسا معیار کبھی نہیں چلتا۔ سب سے پہلے آپ ان کو پکڑے، عمران خان صاحب، بڑوں کو، ایک بڑے کو لٹکا دے تو چھوٹے والے سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کتنے واقعے پہ ان کو تو آپ نے سولی پہ چڑھا دیا، پھانسی پہ چڑھا دیا، اور ٹھیک تھا، چڑھانا حق تھا، ان کو چڑھانا تھا، یہ تھا، ان کی سزا یہ تھی۔ لیکن بتا ان کے خلاف تو ابھی پرچہ بھی نہیں کٹا، ابھی تو وضاحتیں، وہ تو اپنی اجلاس میں جا رہا ہے۔ کیا نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف میں غیرت نہیں آئی؟ زبانیں دراز کرنے والے کہاں چلے گئے؟ جو علماء کو درس دیتے تھے کہاں چلے گئے؟ جو ہمیں اسلام پڑھاتے تھے کہاں چلے گئے؟ آپ آئیں نا سامنے۔ ایسا معیار ہمیں نہیں چاہیے جو تم نے معیار رکھا ہوا ہے۔ ہم معیار وہ مانتے ہیں جو مدینے والی سرکار نے ہمیں دیا ہے۔ اگر مذہبی آدمی کرے یا کوئی غریب آدمی کرے تو اس کے خلاف پروپیگنڈے، اس سے سزائے موت بھی ہو جائے، ہر کام اس کے خلاف ہو جائے، اور بڑے غریبوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے رہیں اور میڈیا کی زبانیں بھی خاموش ہو جائیں۔ یہ زر خرید جیو نیوز چیختا ہے، اگر اسلام والے کوئی بات کریں چلاتا ہے، اس کو آگ لگ جاتی ہے اندر۔ لیکن اب کیا ہے، اس کو ایک پروگرام تو کر دے اور اس کے خلاف اب پتہ کیا فلسفہ پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی یہ فیک ویڈیو، شرم آنی چاہیے، فیک۔ اب فیک ہوگی
کبھی مذہبی والے لوگوں کے بارے میں تو میں نے کہا تھا پہلے سوچ لینا چاہیے کہ فیک ویڈیو نہیں، وہاں تو خبر کو چلا دیتے ہو، اب فیک ویڈیو تمہیں نظر آتی ہے۔ یہ کیا دورہ معیار ہے؟ یہ کس معیار کی بات؟ یہ کون سا تم اپنے آپ کو آزاد میڈیا کہتے ہو؟ یہ آزاد ہے؟ تم تو ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، اس لیے تمہاری زبانیں گھنگی ہو جاتی ہیں۔ ہماری زبانیں گھنگی نہیں ہیں، ہم بولتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی مولوی کام کرے یا کوئی عالم کام کرے گا ہم تب بھی بولیں گے، اور اگر یہاں پر کوئی اور کرے گا تب بھی ہم بولیں گے۔ یہاں اگر میرا باپ کرے گا تو تب بھی بولوں گا اس کے خلاف، کیونکہ یہ شرع کے بھی خلاف ہے، اسلام کے عین جو شریعت کے جو مین جز ہیں ان کے خلاف ہے، اور اس کا حکم بڑا سخت ہے، تو اس کو لٹکائیں نا۔ یہ تو شادی شدہ ہے، نہیں اب کسی کو ہوش نہیں آئے گا۔ وہ نون لیگ کے نعرے لگانے والی عوام بھی اب وہ بھی ان کے حق میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کمال نہیں؟ اتنی کہ غیرت باقی ہے ہمارے اندر۔ جب اسلام اصل میں لیکن لوگوں کو اسلام والوں سے نفرت نہیں ہے، اسلام کے ساتھ دشمنی ہے، بغض ہے۔ یہ اسلام کے خلاف جو حبس ہے، ان کے اندر جو غبار پڑا ہوا ہے نا، وہ نکالتے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ عمران خان صاحب آپ سے گزارش ہے، اب وزیر اعظم ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن لیں، وگرنہ تمہارے جو شیخ رشید ہے نا، اسے کہا گیا کہ تو بول اس کے خلاف، وہ کہتا ہے جی نہیں یہ اس مسئلے پہ میں نہیں بات، اسے پتہ ہے اگر میں بولا یہ سب میری ویڈیو بھی لیک کر دے گا، چونکہ میں نے تو شادی بھی نہیں کی۔ کہتا ہے جس کو باہر سے دودھ مل جائے اس کو گھر پر بھینس باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ شیخ رشید ہم آپ کی تاریخ بھی جانتے ہیں، ہمیں نہ چھیڑے، اگر ہم کھول کے رکھ دے تو چل پتہ جائے گا تو کیا ہے۔ تیری وہ حویلیہ والی ساری تاریخیں ہم جانتے ہیں۔ اگر آج تم کسی مذہبی کے خلاف بولتے ہو، علماء خاموش ہو جاتے ہیں، اور تم ان کی عزت کو اچھالتے ہو غیروں کو خوش کرنے کے لیے، آج تیری زبانیں گنگی ہیں۔ کیوں؟ تمہیں پتہ ہے اگر زبیر کے خلاف بولا تو وہ میرے خلاف بولے گا، یہ تو کہے گا، اور تو اپنے آپ کو بڑا پاک صاف کہہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یاد رکھ، مرنا ہے، انصاف کے ساتھ حکومت کریں، مگر نہ آپ کے حالات برے ہوں گے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا بنتا ہے۔ بس یہ پیغام دینا تھا۔ اللہ سونے کی حوالے۔